أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. بے شک تم میں سے جن لوگوں نے دونوں جماعتوں کے برسر پیکار ہونے کے دن پیٹھ پھیرا تھا ان کو شیطان نے ان کی شامت اعمال کی وجہ سے بہکا دیا تھا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے اور بہت بردبار ہیں. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور جب ان کے بھائی زمین میں سفر کو نکلتے ہیں یا جہاد کو جاتے ہیں تو ان کی نسبت سے کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. یہ بات ان کی زبان پر اس لیے آتی ہے کہ اللہ اس بات کو ان کے دل کے لیے سامان حسرت بنا دے اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہے ہیں. اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت حاصل ہوگی جو اس سے کہیں بہتر ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کو اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ جنگ احد کے اندر جو تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ دراصل تمہاری لغزشوں کا دخل ہے. اگر تم نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس ٹیلے کو نہ چھوڑتے تو ایک گنا تمہیں شکست نہ ملتی، لیکن تم نے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں تمہیں ایک گنا شکست کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کی وجہ سے دوسرے نیک عمل کی توفیق اسے ملتی ہے. بالکل یہی حال گناہ کا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ اور لغزش کا کام کرتا ہے تو شیطان اسے دوسرے گناہ اور لغزش کے کام پر آمادہ کرتا ہے اور اس انسان کی جرأت اور ہمت بڑھ جاتی ہے. جنگ احد کے اندر صحابہ کرام جو پیچھے ہٹ گئے تھے شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا تھا. دراصل کسی پچھلے لغزش کی وجہ سے شیطان کو موقع مل گیا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو ڈگمگا دیا اور ان سے لغزش کا صدور ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیا ہے. لہٰذا جب اللہ نے صحابہ کی لغزشوں کو معاف کر دیا ہے تو اب اس متعلق کوئی بات کرنا یا قلم اٹھانا یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان منافقین کی طرح اپنے دل کے اندر لغو خیالات مت لاؤ کہ اگر ہم گھر میں ہوتے تو آج مارے نہ جاتے، اس لیے کہ موت مقدر ہے. انسان کو جہاں موت ہوگی وہاں ضرور آئے گی، چاہے انسان کو موت گھر میں آوے چاہے انسان کو موت جنگ کے میدان میں آوے، لیکن موت بہرحال آنی ہے. منافقین چونکہ ظاہراً مسلمان تھے اسی لیے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ منافقین کی انصار مدینہ سے رشتہ داری ہو، بھائی بند وغیرہ کا رشتہ ہو، اسی لیے منافقین نے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین جو صحابہ کرام کو ورغلانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم آج گھر میں ہوتے تو آج مارے نہ جاتے، دراصل ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر حسرت اور آیاس پیدا ہو کہ گھر سے نکلنے اور میدان جنگ میں کودنے کا یہی انجام ہوتا ہے.
لیکن صحابہ کرام اتنے کچے ایمان والے نہیں تھے، ان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اور منافقین کا بھرم اور دل کا راز بھی کھل گیا کہ آخر یہ مسلمانوں کے کتنے پکے دشمن ہیں۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ موت تو بہرحال آنی ہے، لیکن اگر انسان کو اللہ کے راستے میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی موت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایسی موتوں پر اللہ نے رحمت اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے راستے کی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔